یہ وسوسہ بھی آپ کے دماغ میں آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وسوسے کو بھی قرآن پاک میں دور کر دیا. اگر تیرے والدین تجھے شرک کرنے کے اوپر مجبور کریں، اللہ کی نافرمانی کے اوپر مجبور کریں، تو تو نے ان کی یہ بات نہیں ماننی. لیکن یہ بات نہ ماننے سے کسی کے دماغ میں یہ اشکال آ سکتا تھا کہ اب والد کے خلاف ہو جانا ہے، اب والدہ کے خلاف ہو جانا ہے. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یہ بات تو نہیں ماننی، لیکن دنیا اگر گزارنی ہے ان کے تابع فرمانوں کے گزارنی ہے، ان کے سامنے فرما برداری کرتے ہوئے گزارنی ہے. جو شرک کا حکم دے، گناہ کا حکم دے، صرف وہ نہیں ماننا. حضرت اسما نے رسول اللہ سے پوچھ لیا، ابھی ان کی والدہ مسلمان نہیں تھی ہوئی صلح حدیبیہ کے موقع پہ، کہ میری والدہ آ رہی ہے، مشرکہ ہیں، کیا کروں؟ نبی کریم نے کہا تعظیم کر، عزت کر، احترام کر، ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کر. مشرک والدہ. اور جو قرآن کے طالب علم ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں. حضرت ابراہیم نے کلام حمید میں ایک مقام کے اوپر اپنے باپ کو 4 مرتبہ مخاطب کیا ہے. باپ کون ہے؟ آزر. باپ بت گر ہے، باپ شرک کی تبلیغ کرنے والا، بت بناتا ہے، بت گر ہے. اور بیٹا ابراہیم توحید پرست ہے، موحد ہے. وہ بیٹا اپنے باپ سے کس طرح خطاب کر رہا ہے؟ ایک ہی مقام کے اوپر 4 جگہ کے اوپر ایک لفظ بولا ہے. عربی زبان جاننے والے ہی اس کا ترجمہ جانتے ہیں. اب اس کا کیا ترجمہ کیا جائے؟ یا ابتی، یا ابتی، یا ابتی، 4 جگہ یہ لفظ کا ہے. اور اگر اردو میں اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کا مطلب پتہ کیا بنتا ہے؟ اے میرے محبوب بابا، اے میری جان سے پیارے باپ، اے میرے قابل صد احترام باپ، اے میرے باپ. کون باپ؟ آذر. کون بیٹا؟ توحید پسند، توحید پرست ایک امت. وہ بھی اپنے باپ سے خطاب کر رہا ہے تو قول کریم کے ساتھ کر رہا ہے. وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ بات کر رہا ہے تو نرم لہجے کے ساتھ کر رہا ہے. تجھے کس نے یہ مغالطہ اور وسوسہ ڈال دیا کہ ماں باپ کے سامنے زبان چلانا یہ پڑھائی کی نشانی ہے؟ یہ سب سے بڑی جہالت کی نشانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ گئے اور آ کے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا. بار بار کہی جائیں اللہ کے رسول بہت بڑا گناہ ہو گیا، توبہ کرنا چاہتا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا سوال پوچھا وہ کیا ہے؟ کیا تیری والدہ ہے؟ اس سوال سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم یہ چاہتے تھے کہ اس کی والدہ کے بارے میں اس کو نصیحت کریں. اس نے کہا نہیں میری والدہ تو نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تیری خالہ ہے؟ جی ہاں میری خالہ ہے. نبی کریم نے کہا تو چاہتا ہے کہ رب تیرے گناہوں کو معاف کر دے؟ جی میں چاہتا ہوں رب میرے گناہوں کو معاف کر دے. پھر جا اپنی زندگی اپنی خالہ کی خدمت میں لگا دے، رب تیرے ہر گناہ کو معاف کر دے گا. اگر خالہ کی خدمت کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں تو والدہ کی خدمت کرنے سے معاف نہیں ہوتے؟ اگر مشرکہ والدہ ہو، نبی کریم اس کے احترام کا اسما کو کہہ رہے ہیں، تو وہ والدہ جو سجدوں میں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم پڑھتی ہے رکوع میں، اس کی خدمت کے اوپر اجر و ثواب کیا ہوگا؟ معاویہ بن جہمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو گئے اور آ کے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول میں بھی جہاد کرنا چاہتا ہوں، میرا بھی دل ہے اللہ کے لیے لڑوں. یا اللہ پتر ہے پڑھی، میرا بھی دل ہے کہ میں جہاد کروں، میرا بھی دل ہے میں اللہ کے راستے میں لڑوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ جی ہاں میری والدہ زندہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آپ نے مشہور حدیث سنی بھی ہوئی ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، جا اپنی والدہ کی خدمت شروع کر دے، جنت تو اس کے پاؤں کے قریب ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ تیرے والدین زندہ ہیں؟ جی ہاں زندہ ہیں. فَإِنَّ الْجَنَّةَ، یہ بھی خام ہاں ہمارے معاشرے میں عجیب پراپوگنڈا ہے. جنت کس کے پاؤں کے نیچے ہے؟ والدہ کے، والد کے نیچے نہیں ہے. یہ کس نے آپ کو وسوسہ ڈالا؟ اس حدیث کے الفاظ ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا،
जन्नत वालिदैन के कदमों के नीचे है। बाप भी जन्नत का एक औसत दर्जे का दरवाजा है, और एक दरमियाना दरवाजा जो जन्नत में है वो वालिद है। तेरी मर्जी है उस दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जा, तेरी मर्जी है उस दरवाजे को तोड़ डाल, तेरी मर्जी है। ये इंसान ने अपने गिरेबान में खुद झांकना है। अफसोस है, वालिदा के एहतराम के ऊपर तो बात होती है, लेकिन वालिद के एहतराम के ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। वालिद का माँ भी इतनी तवज्जो नहीं करती आजकल की, अपना एहतराम के लिए तो तवज्जो करती है, उलमा से मसले पूछती है, लेकिन वालिद की बेएहतरामी और बेतौकीरी की उसको भी परवाह नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दोनों के पांव के नीचे जन्नत है। वालिद जन्नत का एक दरवाजा है, तेरा दिल है, तोड़ना चाहता तोड़ दे, उससे दाखिल होना चाहता है हो जाए।